اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جی یزید بڑا روئے اور یہ وہ. اچھا رونے کے بعد انہوں نے اپنے زیاد کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف. صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی. حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. اور مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار، اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، تو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی، حسین کی شہادت بعد ان کے پاس آ گئی. مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. اب مرزا جی نے فوراً اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے تلوار، تب مرزا جی نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. آپ مجھے دے دیں تلوار کی، میں حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا کون چھین لیں گے؟ میں مرزا جی آل عقیل بھی تو ہو سکتے ہیں، آل جعفر بھی ہو سکتے ہیں، آل ابی طالب بھی ہو سکتے ہیں، مطلب حضرت علی بن الحسین کے دوسرے بھائی ہو سکتے ہیں، محمد بن حنفیہ ہو سکتے ہیں. تلوار ان کے باپ کی ہے، جس طرح علی بن الحسین کے باپ کی ہے اسی طرح محمد بن حنفیہ کے باپ کی ہے. آپ کس دلیل سے محمد بن حنفیہ کو اس میں سے نکالو گے؟ جو دلیل آپ محمد بن حنفیہ کے لیے دو گے وہ ہماری طرف سے آل امیہ کے لیے سمجھ لینا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کیا بات تھی؟ نہیں. مرزا جی نے تو اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا، مرزا جی کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، مرزا جی بیٹے یہ بولنا ہے جی ابو، جی ابو بیٹا دیکھیے یہاں پہ یہ بات نہیں، جی ابو جی اچھا. اب بیٹا دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، اس سے تو نے یہ مطلب نکالا جی ابو، اچھا ٹھیک ہے جی ابو ایسا. اچھا ابو ادھر کیا بولوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ چھین لگے کہ واضح معنی. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اپنے ایمان سے بات بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ سیدنا حسین کی تلوار ہے اور آپ اسے بزور طاقت یا بزور مال یا کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہوں، تو کیا آپ اس تلوار کو چھوڑیں گے؟ ارے ہم تو وہ قوم ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے بیٹ خرید لیتے ہیں کرکٹروں کے. بھائی میرے پیارے، ہم تو اداکاروں کے استعمال شدہ چیزیں نیلامی میں خرید لیتے ہیں. یہ سیدنا علی وغیرہ، یہ حضرات صحابہ و اہل بیت، یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں. ان کی مستعمل چیزیں، ان کے باقیات تو ہمارے لیے تبرکات ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آ جائیں ہم چھوڑیں گے؟ دیکھو نا ہماری قوم. اب انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ ربیع الاول میں زیارت منہ مبارک، زیارت پردہ غلاف کعبہ، زیارت فلاں لائے نا دنیا سے، کہیں سے بھی لائے ہیں نا دنیا میں سے نکال کے، ہیں تبرکات لائے نا ہمارے والے حضرت علی کی تلوار. اور ہم کیا کرتے؟ لے کے آتے نا، آج دکھا رہے ہو. سوچیں صحابہ تابعین کا زمانہ، حضرت علی سے محبت کرنے والے ہزاروں افراد موجود ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا وہ ہزاروں افراد وہاں موجود ہیں. ایسے میں مسور بن مخرمہ کا یہ کہنا آپ مجھے تلوار دے دیں کوئی بھی آپ سے چھین لے گا. کیوں؟ کیونکہ علی بن الحسین آپ کے حساب سے کیا، علی بن الحسین کیا ہے، کیا عمر رکھتے تھے؟ وہ کوئی 60-65 سال کے پختہ جوان تھے؟ نہیں، وہ ایک لڑکے تھے، کم عمر تھے اس وقت. مسور بن مخرمہ نے کہا آپ مجھے دے دیں، میں اس تلوار کی حفاظت کروں.
مرزا جی کے مقلدین کا نہیں، تم نے اپنی طرف سے بات بنائی، ہم کہیں معاف کر دو، ہم کہیں گے معاف کر دو، تم بتاؤ والے امیہ والی کہانی، ہم اس پہ تم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرو ثابت کرنے کی۔ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، ثابت ہو پائے گا؟ بات بس یہ اتنی سی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم تو اس بات کو اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے ثابت کرنے بیٹھے ہوتے ہیں دھوکے بازوں کی دھوکے بازیوں کو، دھوکے باز اور ان کے حواری ہم پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں ناسبی ہونے کے۔ اب بھائی اس بات کو سمجھیں، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اپنی بات، مسئلہ یہاں یزید یا عبید اللہ بن زیاد یا وغیرہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بتانے کا ہے کہ مرزا جی کے کسی بھی جھوٹ فریب اور دھوکے بازی کو ہم چھوڑیں گے، اور ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر یہ حکم دے رکھا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم ان کے خلاف انصاف نہ کرو، انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس صورت میں یزید، عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کوئی بھی قاتل آپ کسی کو بھی کرو، لیکن ثابت کرو گے، آپ کسی پہ الزام لگا کے بچ کے نکل کے جانے پاؤ گے؟ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔